الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن وتھ تجوید۔ کافی دروس ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے کی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے پڑھا، بچپن میں پڑھا، لیکن اب قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور کافی دروس ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جہاں پر پہنچے ہیں وہ ہے تختی نمبر 10 ہے، لیکن ہم کیا پڑھیں گے؟ آج پڑھیں گے اخفا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہم شروع کریں گے۔ اخفا چیز کیا ہے؟ اخفا کہتے ہیں مخفی، یعنی ہلکا کرنے کو۔ مخفی تو چھپانے کو کہتے ہیں، لیکن اصل مقصد اخفا یعنی ہلکا کرنا، آواز کو ہلکا کرنا، یہ ہے اخفا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی زبان کی جو نوک ہے، چوٹی ہے زبان کی، وہ تالو سے ہٹا کر پڑھیں گے ہم۔ جیسے ہم اردو میں پنکھا تو کہتے ہیں، پنکھا کہتے وقت ہم زبان کی چوٹی جو ہے وہ تالو سے ملاتے ہیں، لیکن اب اس کے برعکس کریں گے تو کیا کہ نون کو پڑھتے ہیں، پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، لیکن اخفا کی مقدار ایک الف ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ پنکھا میں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم زبان کی نوک کو تالو سے ہٹا کر پڑھیں گے۔ کن حروف میں پڑھیں گے؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، راد، طا، وا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک ہے، یہ 15 حروف کیا ہیں؟ حروف اخفا ہیں۔ ان کے علاوہ کیا ہوگا وہ بعد میں بتا رہے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ ٹھیک ہے، تنوین کے اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ باقی 2 قاعدوں میں اقلاب ادغام کا بیان تختی نمبر 23-24 میں ہے۔ اب یہ ہے 15 حروف اخفا ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ 4 کے علاوہ باقی 2 قاعدوں میں اقلاب اور ادغام، یعنی 2 قاعدوں اقلاب اور ادغام کا بیان تختی نمبر 23-24 میں آگے چل کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھ لیا حروف اخفا کیا ہے۔ اخفا کا مطلب ہے مخفی کرنا، اس کے بعد یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپا کر ہم نے پڑھنا ہے، یعنی زبان کی نوک کو تالو سے ہٹا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں آگے ہمیں کیا پڑھا، ہم نے آج آگے کیا پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے نورن، اس جو مشق ہے ہمیں کرنی ہے اخفا کی۔ اب ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلے ویسے تو ہم سیدھا سیدھا پڑھتے ہیں انت، لیکن اگر یہاں پر کیا آئے گا؟ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا ہے، یعنی حرف اخفا ہے۔ اب جہاں پر نون ساکن ہوگا اور اس کے بعد حروف اخفا ہوں گے تو ہم نے آواز کو ناک میں ہلکا کر کے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے کہ آنت، ایک الف کے برابر، آنت، مونذرو۔ ٹھیک ہے، انت واضح نہیں پڑھنا، انت مونذرو، کراما کاتبین، کنتو ترابا، یتیما فآوا، حرف اخفا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو بلو کلر میں یہ سب حرف اخفا ہے۔
من دخلہ، ٹھیک ہے، من نہیں پڑھیں گے، من آواز کو ناک میں لے جائیں گے، من دخلہ، انفع من شیء نارا ذات فلن تجد، ٹھیک ہے، ہم نے واضح نہیں پڑھنا، فلن نہیں، فلن تجد یوم ينفخ، ينفخ من طغى، ٹھیک ہے، من طغى عن ضيف، عن ضيف من ثقلت، من ثقلت أنزلنا، أنزلنا ينظرون، ينظرون، ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری اخفا کی مشق جو ہے کہ اخفا کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے، اخفا چیز کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اخفا ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے جزم اور سکون۔ جزم یعنی سکون، ہم جزم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب یہاں پر جزم فقط جزم نہیں، حروف قلقلہ میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب حروف قلقلہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ ہیں تو 5، لیکن وہ کون سے ہیں اور ان کو پڑھنا کس طرح سے؟ اب قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں، ان پر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہم نے جھٹکے کی طرح سے پڑھنا ہے۔ اب ان کو ملا کر جو مجموعہ کیا بنایا گیا ہے؟ مجموعہ ان کو جن کا مجموعہ بنایا قطب جدن، ٹھیک ہے، قطب جدن ہے، یعنی ملا کر بس دیا۔ اب کوئی پوچھے حروف قلقلہ کون سے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں قطب جد، اس طرح سے بتا سکتے ہیں۔ اگر الگ الگ قاف، تا، با، جیم، دال نہ بتا سکیں تو بس یہ کہہ سکتے ہیں قطب جد، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں تو ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی یہ قاف، طا، با، جیم، دال، یعنی قطب جد کے علاوہ دوسرے جن بھی حروف پر جزم ہوگی ہم ان کو قلقلے کی طرح ٹکر لگا کر یعنی جھٹکے والے انداز میں نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح سے پڑھیں گے وہ آگے مثالیں آ رہی ہیں، ہم اس میں مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مثال ہے، دیکھیں کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ با کیا ہے؟ حرف قلقلہ ہے۔ جیم، یہ بھی با حرف قلقلہ ہے۔ یہ جیم حرف قلقلہ ہے۔ یہ دال حرف قلقلہ ہے۔ یہ طا حرف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، جھٹکا کس طرح سے دینا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با زبر اب، اب نہیں پڑھنا، اب یعنی جو ہمارے لپس ہیں ان کو صرف ملانا نہیں ہے، ملا کر جھٹکے سے الگ کرنا ہے، اب، ٹھیک ہے۔ الف با زبر اب، الف با زیر اب، الف با پیش اب، 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 اب اس طرح نہیں پڑھنا، اب، اب، اب نہیں پڑھنا، اب، اب، اب۔ جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، 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 جب نہیں پڑھنا، جب، جب، جب پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، 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 بج۔ سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد، صد، صد، سد۔ قاف تا زبر قط، قاف تا زیر قط، قاف تا پیش قط، 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 قط۔ جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، جق، جق۔
جق، ٹھیک ہے. ہم نے قلقلہ اس انداز سے پڑھنا ہے. اب، جب، بج، صد، قط، جق، ٹھیک ہے. تو دوبارہ سے دہرا دوں. قلقلہ مطلب کہ کیا؟ قلقلہ یعنی کہ آواز کو جھٹکے سے پڑھنا، اور جھٹکے سے اس انداز سے کہ ہمارے جو لپس ہیں وہ مل کر ایک دم سے الگ ہو جائیں. جب ہم مل کر ایک دم سے الگ ہو جائیں گے تب حرف قلقلہ ادا ہوگا. اور حرف قلقلہ کون سے 5 ہیں؟ قاف ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے، جس کو ہم قطب جد کہہ سکتے ہیں، قطب جدن. ٹھیک ہے. تو آج کا یہ درس تھا. انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں ایک دوسرے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جو ہے درس کو آپ جو ہے اس کی پریکٹس کرتے رہیں، غور سے سنیں. ویڈیو کو کبھی بھی، قرآن پاک کے خصوصاً ویڈیو کو کبھی بھی اسکپ نہ کیا کریں. دوسری ویڈیوز کو تو ہم جو ہے اسکپ کریں، لیکن اس ویڈیو کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے. اور کیا کرنا ہے، پوری ویڈیو دیکھیں، پریکٹس کریں. اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا کرے. قرآن پاک کے اس علم کی راہ میں ہمیں گامزن رکھے، ثابت قدم رکھے، کامیابی عطا کرے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر.